Hello everyone, this is Maha, your English instructor from tutoria.pk. I hope you all are doing good and are in great spirits. In today's video lecture, we are going to talk about summary of unit number 22, which is a one-act play और इसका नाम है Progress. So let's begin. ये स्टोरी 3 कैरेक्टर्स के गिर्द घूमती है, मोस्टली 2 कैरेक्टर्स, एक प्रोफेसर कोरी एंड देन मिसेस मेल्डन एंड देन एन एल्डरली सर्वेंट जिसका नाम हैना है. सो स्टोरी कहाँ से शुरू होती है? प्रोफेसर कोरी की पहले अपीयरेंस के बारे में बात की जाती है, उसके बिहेवियर के बारे में बात की जाती है और बताया जाता है कि स्टोरी किस जगह पे जो है वो डिपिक्ट की जा रही है. प्रोफेसर कोरी की स्टडी में, प्रोफेसर कोरी की स्टडी या घर कहाँ पे? एक रिमोट विलेज जो कि कहाँ है? नॉर्दर्न इंग्लैंड की साइड पे है. साल 1919 का, मतलब कि अभी वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई है रिसेंटली और अब जो है उसके आगे की बात, उसके आगे की टाइम की बात हो रही है. प्रोफेसर कोरी एक 60 इयर्स ओल्ड मैन है. ऐसे आदमी हैं जो अपेरेंटली देखने में इतने रूड और क्रूअल नहीं लगते हैं, लेकिन अगर उनके काम में कोई हिंड्रेंस आएगी, कोई इंटरप्शन आएगी, तब उनकी जो क्रूअलनेस है वो ऑब्जर्वेबल हो सकती है. ही इज़ सो डोमिनेटेड बाय हिज वर्क कि उनके नज़दीक उनके एक्सपेरिमेंट, साइंटिफिक वर्क के सामने किसी चीज़ की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है. वो इवन अपनी खुद की फैमिली को भी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं. उनके खुद के एक्सपेरिमेंट्स के सामने किसी ह्यूमन की एग्जिस्टेंस मैटर नहीं करती. जैसे जैसे प्ले प्रोग्रेस करता है हम देखते हैं कि प्रोफेसर कोरी का जो कैरेक्टर है, ही इज़ वेरी सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, वेरी सेल्फिश पर्सन, वेरी फुल ऑफ हिमसेल्फ. वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, इवन अपनी बहन के बारे में भी नहीं सोचता है. बहन का कैरेक्टर अभी हम कुछ देर में डिस्कस करेंगे. सो होता क्या है कि बहुत ज़्यादा कोशिश के बाद एक इन्वेंशन पे, एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट पे प्रोफेसर कोरी काम कर रहे होते हैं. कुछ उनके रूम में जो डायग्राम्स लगी होती हैं वो एयरप्लेन्स की डायग्राम होती है, एयरक्राफ्ट की डायग्राम होती है, उनके मॉडल्स पड़े होते हैं, बड़े बड़े बॉम्ब्स के मॉडल पड़े होते हैं और उनकी डायग्राम, सेक्शनल डायग्राम्स पड़ी होती हैं. सो बहुत कोशिशों के बाद, रिटोर्ट के सामने बैठने के बाद फाइनली उनका वो एक्सपेरिमेंट जो होता है वो सक्सेसफुल हो जाता है और वो बहुत ही जॉयफुली स्क्रीम करते हुए बोलता है कि मेरा फाइनली जो एक्सपेरिमेंट है वो कामयाब हो गया है. और ये बात वो अपनी मेट को बताना शुरू कर देता है. जैसे ही बता रहा होता है उसके नेक्स्ट सेकंड में अपनी मेट को डिमीन भी करना शुरू हो जाता है कि मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, तुम्हें तो इस चीज़ का कुछ पता भी नहीं है. सीरियसली फ़ौरन से दूसरों को लुक डाउन अपॉन करना शुरू हो जाता है. मेड उसको बताती है कि मिसेस मेल्डन जो आपकी बहन है आज ही खुद से अपनी कन्वेंस पे घर आ गई है. शी वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉर यू. स्टेशन पे बहुत ठंड भी थी और वहाँ पे वो वेट करती रही, लेकिन आप उसको लेने वहाँ पे नहीं गए. तो यू सी ही वाज सो इनग्रॉस्ड एंड इंडल्ज्ड इन हिज वर्क कि उसको ये भी याद नहीं था कि उसने अपनी बहन को पिक करने स्टेशन जाना है. Let's talk about Mrs. Meldon now. Mrs. Meldon एक 43 years old woman है. एक ऐसी woman है जो हमेशा ब्लैक कपड़ों में ड्रेसअप रहती है. ब्लैक कपड़ों में वो ड्रेसअप क्यों रहती है? क्योंकि रिसेंटली उसने अपने बेटे को और अपने हस्बैंड को खोया होता है. बेटा एक जंग में मारा जाता है. उसके बेटे का नाम एडी होता है एंड ही वॉज 19 years old boy. तो उसका जो लॉस का दुख होता है उसको बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा वो इफ़ेक्ट हुई होती है. इतना ज़्यादा कोरी जो है, प्रोफेसर कोरी अपने काम में इन्वॉल्व होता है, इनग्रॉस होता है कि उसको ये भी नहीं पता होता कि उसके नेफ्यू की आज जो है वो डेथ एनिवर्सरी होती है. ये बात उसको उसकी बहन याद दिलाती है, लेकिन वो किसी बात पे भी कान जो है वो नहीं धर रहा होता. वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड होता है कि कोई बस उसके इन्वेंशन के बारे में सुन ले. है ना, जो सर्वेंट होती है वो उसको बताती है कि आपको अभी अपनी इन्वेंशन के बारे में मिसेस मेल्टन को नहीं बताना चाहिए क्योंकि आज उनका मूड ठीक नहीं है. ऑब्वियसली उसके बेटे की डेथ एनिवर्सरी होती है, उसके आगे कोई भी चीज़ आज के दिन तो एटलीस्ट इम्पोर्टेंस नहीं रखेगी. लेकिन बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन देखी जाती है दोनों कैरेक्टर्स में. मिसेस मेल्टन के सामने कोई चीज़ इम्पोर्टेंस नहीं रखती अपार्ट फ्रॉम हर फैमिली, और प्रोफेसर कोरी के सामने कोई चीज़ इम्पोर्टेंस नहीं रखती अपार्ट फ्रॉम हिज वर्क. वो बहुत साइंटिफिक माइंड का बंदा होता है. ही डजंट वर्क विद इमोशंस और सेंटिमेंट्स एट ऑल. ह्यूमन इमोशंस उसके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं. लेकिन जैसे जैसे प्ले प्रोग्रेस करता है हम देखते हैं कि वो फुल ऑन स्ट्रगल कर रहा होता है अपनी इन्वेंशन के बारे बताने में, लेकिन बीच बीच में जो मिसेस मेल्टन होती है वो उसको इंटरप्ट कर रही होती है. प्ले प्रोग्रेस जैसे होता है हम देखते हैं कि किसी एक चीज़ से, एक फैक्ट से वो प्रोफेसर कोरी को एनलाइटन भी करती है और बताती है कि प्रोफेसर कोरी
کیا آپ کو یاد ہے کہ مجھے ایک لیٹر آیا تھا جس میں مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ میرے بیٹے کا پراپر بیریل ہوا ہے، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ اس کو پراپر بیریل نہیں ملا تھا. اس کو اتنی برے طریقے سے وار میں مارا گیا تھا، اوبلیٹریٹ کیا گیا تھا کہ اس کو پراپر بیریل مل ہی نہیں سکتا تھا. اس پہ کوری بھی جو ہے وہ شوق ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا ایڈی کو پراپر بیریل نہیں ملا تھا. لیکن مسز ملٹن پھر سے یہ بات کو ہے وہیں پہ رہنے دیتی ہے اور اپنے بھائی کو کہتی ہے کہ سو تم اپنی انوینشن کے بارے کچھ بتا رہے تھے، تم بتاؤ تم نے کیا انوینٹ کیا ہے. اب اس نے جو چیز انوینٹ کی ہوتی ہے وہ وار کرنے میں ہیلپ کرنے کی ہوتی ہے، اور مسز ملٹن وارز کو ہیٹ کرتی ہوتی ہے بیکاز وار کی وجہ سے اس کی پوری فیملی جو ہے وہ شیٹر ہو کے رہے گی، فیملی ختم ہو گئی. تو پھر اس کو کہتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ میں اس انوینشن کے بارے تمہیں آج بتاؤں، آج تم اپسیٹ ہو، میں پھر کسی ٹائم بتا دوں گا. انسسٹ کرتی ہے تو وہ بتاتا ہے کہ میں نے ایک ایسی انوینشن کی ہے جو وار کے پروسیس کو سپیڈ اپ کر دے گا. یہ سن کے مسز ملٹن کو اچھا لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وار جو ہے وہ زیادہ دیر نہ چلے، جیسے ورلڈ وار کافی سالوں تک چلی تھی ویسے نہ ہو، لیکن یہ بھی آدھی سٹوری ہوتی ہے. جب وہ آگے بتاتا ہے کہ میں نے ایک ایسا بام انوینٹ کیا ہے جو سیم قسم کی ڈسٹرکشن کرے گا، ایون مور ہاربل ڈسٹرکشن کرے گا، اور وارز جو 5 سال تک چلتی آ رہی ہے وہ زیادہ سے زیادہ 5 دن چلیں گی بس. اور اس کو بتاتا ہے کہ میرا ایم یہ تھا کہ میں وارز کو اتنا زیادہ ہاربل بنا دوں کہ کوئی بھی کنٹری اس میں انڈلج نہ ہو، یہاں تک کہ ایک لاسٹ آپشن کے طور پہ ان کو ایسا لگے کہ اب یہ لاسٹ آپشن ہے، ہمیں وار کرنی ہے، تبھی جا کے وہ جو ہیں وار میں انڈلج ہوں. پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ پروفیسر کوری اپنے انوینشن کے بارے میں بات کرتا ہی رہتا ہے، ساتھ ساتھ جب وہ انوینشن کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے مسز ملٹن سائڈ بائی سائڈ فلیش بیکس میں جاتی ہیں اور ایڈی کے بارے میں بات کرتی رہتی ہیں. پروفیسر کوری بتاتا ہے کہ اگر میں یہ انوینشن گورنمنٹ کو، برٹش گورنمنٹ کو سیل کروں گا تو میں بہت زیادہ امیر ہو جاؤں گا، لیکن مجھے امیر ہونے کی اتنی زیادہ خوشی نہیں ہے، مجھے فیم ملے گا، ہر کوئی مجھے جانے گا، اور جو میں نے انوینشن کی ہے اس کو ایک پیٹریوٹک ایکٹ کی طرح دیکھا جائے گا، کیونکہ میں نے ایکچوئل میں اپنے کنٹری کو سرو کیا ہے، اپنے کنٹری کو ایسے ایبل بنانے جا رہا ہوں میں کہ وہ اب بہت زیادہ کلنگ وار میں کر سکتی ہیں، اوپوننٹ کے بہت زیادہ بندے مار سکتے ہیں میری کنٹری بہت کم ٹائم میں. سو ایسا چانس ہی نہیں ہے کہ اب ہم کسی وار میں ہاریں گے. وہ بہت سارے کنٹریز کی ایگزامپل دیتا ہے کہ جیسے کہ جاپنیز نے رشیا کے ساتھ وار کی تھی، اور جیسے کہ جرمن نے چھوٹے موٹے بام گرائے تھے لنڈن پہ، تو میرا بام کوئی چھوٹا موٹا بام نہیں، اٹس اے ویری بگ بام. ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اٹس دیٹ ہاربل اینڈ بلڈی بام کہ اگر اس کی ڈسٹرکشن سے کوئی بچ جاتا ہے تو اس کی پوائزنس گیس سے نہیں بچے گا، اینڈ اٹ ہیز دا ایبلٹی ٹو ڈسٹرائے اے بگ سٹی لائک مینچیسٹر. Mrs. Meldon tries her best to convince her brother to forget about the invention. اب جیسے جیسے آگے پلے پروگریس کرتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مسز میلٹن کے دل میں وار کے لیے بہت زیادہ ہیٹریڈ ہوتی ہے. وہ وار کو ایک نیوٹرل پوائنٹ آف ویو سے دیکھتی ہے. وہ کہتی ہے کہ میں یہ نہیں چاہ رہی کہ جو جرمنس ہیں یا کوئی بھی ہمارے جو اینیمی کنٹریز ہیں وہاں پہ زیادہ لوگ مارے جائیں، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بیٹے مارے جا رہے ہیں اور مائیں جو ہیں وہ اس دکھ میں مری جا رہی ہیں کہ وار میں ہمارے بیٹے مارے جا رہے ہیں. اگر میں ایک ماں کے پرسپیکٹو سے اس چیز کو دیکھوں تو میں نہیں چاہتی کہ کسی کے بھی بیٹے جو ہیں وہ وار میں مارے جائیں، تو پلیز تم اس انوینشن کو روک دو. اب وہ ایک ایموشنل پرسپیکٹو سے اس چیز کو دیکھ رہی ہے، اور کوری میں ایسا کوئی پرسپیکٹو نہیں ہے. ہی لیکس سینٹیمنٹس، ہی لیکس ایموشنز. وہ اس چیز کو اسٹریٹ اوے منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مسز میلٹن آپ اس چیز کو تھوڑا براڈر پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، ایک اسٹیٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں. اب مسز میلٹن جو ہے وہ کمپلیٹلی اپوزٹ مائنڈ سیٹ کی ہے. وہ اسے جو ہے نگیٹ کرتی ہیں کہ میں اس چیز کو ایک براڈر پوائنٹ آف ویو سے نہیں دیکھ سکتی، میں اپنے بیٹے کی ڈیتھ کو ایک براڈر پوائنٹ آف ویو سے نہیں دیکھ سکتی. اگر تم وار کو ہاربل بنانے کی بات کر رہے ہو تو میرے بیٹے کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے اور اس کو پراپر بیریل بھی نہیں ملا، اس سے زیادہ ہاربل بات کیا ہوگی. وہ ریپیٹڈلی اپنے بھائی کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ انوینشن کو روک دو، سپریس کر دو. پھر کیا ہوتا ہے، اس کا بھائی جب لگاتار اس کو منع کر رہا ہوتا ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا، اتنی زیادہ محنت کے بعد، اتنا ٹائم انویسٹ کرنے کے بعد اپنی انوینشن میں اب آ کے اپنی انوینشن کو روک دوں، میں اتنا پاگل نہیں ہوں اور کوئی پاگل ہی ایسا چاہے گا. وہ اس کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے، اپنے بھائی کو کہتی ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو ہم لوگوں کے دل بدل سکتے ہیں، لوگ تمہاری انٹینشن دیکھیں گے کہ تم نے اپنی انوینشن پہ اتنا زیادہ کام کر کے صرف اسی لیے اس کو سپریس کر دیا کہ یو
don't want any more bloodshed. تم اور زیادہ انسانیت کا قتل نہیں کرنا چاہتے ہو. لیکن جو کوری کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. وہ مسز میلٹن کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ وار از آل اباؤٹ کلنگ. اگر آج میں اپنی انوینشن روک دوں گا تو کل کو کوئی اور ایسا کچھ انوینٹ کر دے گا. دس ول جسٹ گو آن اینڈ آن. لیکن مسز میلٹن جو ہوتی ہیں وہ اتنا زیادہ صدمے سے افیکٹ ہوئی ہوتی ہیں, اپنے بیٹے کی ڈیتھ سے افیکٹ ہوئی ہوتی ہیں. شی از ناٹ ان دا رائٹ سینسز اینڈ ان رائٹ اسٹیٹ آف مائنڈ. بار بار ایک ہی چیز کو ریپیٹ کر رہی ہوتی ہے کہ تم اس انوینشن کو روک دو. اور پھر اپنے بھائی سے پوچھتی ہے کیا اس انوینشن کے بارے میں تمہارے علاوہ کسی کو نہیں پتہ ہے؟ از اٹ اے سیکرٹ؟ اس کا بھائی کہتا ہے ہاں کسی کو نہیں پتہ ہے میرے علاوہ. تو پھر کیا کرتی ہے کہ جس ٹیبل پہ سارے ریٹارٹس اور فارمولاز اور سارا ماڈل پڑا ہوتا ہے اس کو جا کے الٹا دیتی ہے. وہ اپنی طرف سے یہ کوشش کرتی ہے دیٹ شی ہیز ڈسٹرائڈ دیٹ بلڈی فاؤل انوینشن بائی ہر بردر. لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے. وہ بہت ہارشلی لاف کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے مسز میلٹن کہ تمہیں اپنی طرف سے ایسا لگ رہا ہے تم نے میری انوینشن کو ڈسٹروائے کر دیا, بٹ لٹل ڈڈ یو نو کہ سارے جو فارمولاز ہیں وہ میرے مائنڈ میں ہیں. یو کی ناٹ ڈسٹروائے دیٹ تھنگ فرام مائی مائنڈ. پھر وہ بار بار پوچھتی رہتی ہے سو یو آر سیئنگ کہ سب کچھ سارے فارمولاز وغیرہ تمہارے مائنڈ میں ہیں. 3 ٹائم وہ یہ کویشچن پوچھتی ہے جس پہ وہ کہتا ہے پلیز کائنڈلی ڈونٹ ریپیٹ یور سیلف. بار بار ایک چیز کو ریپیٹ نہ کرو. اس کو لاسٹ آپشن یہ ملتا ہے کہ وہ ایک ٹیبل پہ جاتی ہے اپنے بھائی کو کپڑا پکڑانے کے لیے کہ وہ سارا میس جو ہے وہ کلیئر اپ کر رہا ہوتا ہے, کلین اپ کر رہا ہوتا ہے فلور سے. کپڑا پکڑاتے ہوئے اس کو ٹیبل پہ ایک چھری ملتی ہے. وہ چھری لے کے آتی ہے. لاسٹ ٹائم اپنے بھائی سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو یہ ایڈی کے لیے ایک آفرنگ ہوگی. اور جو ریت مجھ سے خراب ہو گیا ہے, وہ جب ٹیبل الٹاتی ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر ریت بھی پڑا ہوتا ہے جو اس نے ایز اے میموریل ایڈی کے لیے منگوایا ہوتا ہے, وہ بھی خراب ہو جاتا ہے. تو کہتی ہے کہ اگر تم یہ انوینشن کو روک دو گے یہ ریت سے زیادہ بڑی آفرنگ ہوگی ایڈی کے لیے اور اس کے لیے زیادہ معنی رکھے گی. لیکن پھر بھی کوری نہیں مانتا ہے. لاسٹ آپشن کے طور پہ وہ اپنے بھائی کے قریب جاتی ہے اور اس کو سٹیب کر دیتی ہے. جب سٹیب کرتی ہے جو ریت نیچے پڑا ہوتا ہے خراب ہو چکا ہوتا ہے, وہ بہت ہسٹیریکلی رو رہی ہوتی ہے آفٹر سٹیبنگ ہر بردر, اور روتے روتے اس ریت کو اٹھاتی ہے اور اپنے چیسٹ کے ساتھ لگا لیتی ہے. اور لاسٹ ڈائلاگس یہ ہوتے ہیں آئی ہیڈ ٹو ایڈی, آئی ہیڈ ٹو, کہ مجھے یہ کرنا ہی تھا. آئی واز ہیلپ لیس, مجھے یہ کرنا ہی تھا. سو دس واز دا سمری آف آور پلے. آئی ہوپ جو بھی آج ہم نے پڑھا وہ آپ کو کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ آیا ہوگا. Inshallah, we'll be talking about some new topic in our next video. Till then, take care. This is Maha, your English instructor, signing out.